باہر کیف میں حضرت تو ہوں نہیں، آپ سب مجھے جانتے ہو، آپ ہی کے درمیان کا، آپ ہی کا بھائی، آپ ہی کا بچہ ہوں۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک بہت چھوٹی سی اور بہت مشہور آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس جگہ پر آیا تھا، اور اس وقت آیا تھا جب اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ آج الحمدللہ مسجد کو دیکھ کر بہت طبیعت خوش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ان حضرات نے اس مسجد کو آباد فرمایا ہے، اللہ اس محلے کو بھی اسی طرح آباد فرما دے، اور جس طرح انہوں نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس محلے والوں کی دنیا اور آخرت کو تعمیر فرما دے۔ بہت جلد اور بہت عمدہ طریقے سے اللہ کے گھر کی تعمیر ان حضرات نے کی، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے اور بڑی ہمت کی بات ہے۔ نئے دوسری جگہوں سے آ کر کے آباد ہونے میں دسیوں سال انسان کو سنبھلنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن آقا کے ان دیوانوں نے اپنے سنبھلنے کی پرواہ نہ کر کے خدا کے گھر کو سنبھالا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ ان کو ضرور سنبھالے گا۔ اسی مناسبت سے میں نے کلام اللہ کی ایک آیت پڑھی ہے، کنتم خیر امت۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما کر کہا کہ اے میرے محبوب کی امت، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سے بہترین امت اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اب کوئی نہیں جو تمہارا مقابلہ کر سکے، تمہاری مرتبے اور تمہاری عظمت کو پہنچ سکے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام ہے کسی بھی نبی کی امت کے لیے کہ وہ جنت میں چلی جائے جب تک سب سے پہلے میری امت جنت میں نہ چلی جائے، اور حرام ہے کسی نبی کی امت کے لیے کہ وہ آب کوثر کا ایک قطرہ بھی چکھ سکے جب تک سب سے پہلے میری امت آب کوثر سے سیراب نہ ہو جائے۔ یہ امت وجود کے اعتبار سے ساری امتوں میں بعد آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت میں دخول اور انعام خداوندی کو پانے کے اعتبار سے ساری امتوں میں آگے ہوگی۔ قرآن عظیم نے اس امت کی تعریف فرمائی، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم تمام کائنات عالم کے انسانوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک جنازہ جا رہا ہے، صحابہ کرام نے اس جنازے کے بارے میں کچھ کہا، آپ نے فرمایا وجبت۔ ایک اور جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس جنازے کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا وجبت۔ جانثار دل ملا اٹھے، فرمایا اے اللہ کے محبوب، دو جنازے گزرے اور دونوں کے بارے میں آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ ما وجبت یا رسول اللہ، کیا چیز واجب ہو گئی اللہ کے محبوب؟ فرمایا میرے پیاروں، میری آنکھوں کے تاروں، آسمان ہدایت کے ستاروں، تم اس زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم نے جس کی تعریف کر دی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور تم نے جس کی برائی بیان کر دی اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ خدا کی عدالت میں فیصلے آقا کی امت کی گواہی پر ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس مردے کی نماز میں 40 آقا کے غلام نماز جنازہ ادا کر دیں، آقا فرماتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ اس کے جنتی ہونے کے کہ میری امت کے 40 افراد جس کے لیے مل کر اللہ سے دعا کر دے، آقا اپنے محبوب کے 40 غلاموں کی سفارش کو رد نہیں فرمائے گا۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے اس امت کو نصیب فرمایا، اور اس امت کی تعریف اگرچہ یہ امت وجود میں نہیں آئی تھی، مگر توریت میں اس کے تذکرے تھے، انجیل میں اس کے قصے بیان کیے گئے تھے، زبور میں اس کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے تھے، حضرات انبیاء کرام کو اس امت کی تماثیل دکھائی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک منظر دکھایا گیا کہ ایک جانور گارے میں لت پت، پانی میں جھرجھریلی صفا چٹ، پھر گارے میں لت پت، پھر پانی میں جھرجھریلی صفا چٹ،
پھر گارے میں لٹپٹ، پھر پانی میں جھرجھریلی صفا چٹ، 5 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا الہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا عیسیٰ ہم نے یہ تجھے اپنے آخری محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مثال دکھائی کہ جس طرح یہ جانور گارے میں لٹ پٹ ہو کر پانی میں جھرجھری لینے سے صاف ہو جاتا ہے، بعینی ہی اسی طرح میرے آخری محبوب کی امت رات کو اگر کسی گناہ میں لٹ پٹ ہو گئی تو صبح کو نماز فجر کے سمندر میں غوطہ لگائے گی تو میں اسے گناہوں سے ایسا ہی پاک کر دوں گا، اور فجر سے ظہر تک کوئی غلطی کر بیٹھی تو ظہر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے معاف کر دوں گا، اور ظہر سے عصر تک کوئی غلطی کر بیٹھی تو عصر کی نماز کی وجہ سے پاک کر دوں گا، اور عصر سے مغرب تک کوئی غلطی کر بیٹھی تو مغرب کی نماز سے معاف کر دوں گا، اور مغرب سے عشاء تک کوئی غلطی کر بیٹھی تو عشاء کی وجہ سے معاف کر دوں گا۔ اے عیسیٰ مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں اپنے محبوب کی امت کو گناہوں سے پاک کر کے سلاؤں گا اور گناہوں سے پاک کر کے اٹھاؤں گا۔ یہ مقام، یہ عظمت اس امت کی ہے۔ مگر میرے پیاروں اگر میں یہ کہوں کہ یہ مائک بڑا اچھا ہے لیکن آواز اس کی نہ جا رہی روڈ تک بھی، میں یہ کہوں کہ یہ گھڑی بہت اچھی ہے مگر 12 بجانے کی بجائے بجا رہی 4، تو بولو میرا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ غلط؟ مائک اچھا وہی کہلائے گا جو اچھی آواز پھینکتا، گھڑی اچھی وہی کہلائے گی جو اچھا صحیح ٹائم دیتی ہو۔ اللہ نے آپ کو خیر امت فرمایا ہے، خیر امت آپ اسی وقت ہو جبکہ آپ کے جسم سے، آپ کے اعضاء سے، آپ کے وجود سے خیر کا شیو ہو رہا ہو، خیر نکل رہا ہو، خیر بہ رہا ہو، شر بند ہو رہا ہو تو آپ خیر امت۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، میرا امتی وہ ہے، مسلمان وہ ہے، خیر امت وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور سلامت رہے۔ اگر تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ نہیں، آقا فرماتے وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں، فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں، فرمایا من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں، فرمایا من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں سے پیار نہ کرے وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں، فرمایا جو ملا ایمان علی ملا اہدلا، جو وعدہ خلافی کرے وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں، فرمایا لا ایمان علی ملا امانت لا، جو امانت میں خیانت کرے وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں، فرمایا من غصب ولیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں۔ میری امت تو امت خیر ہے، جس سے شر ظاہر ہو وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جن اعمال سے شر ظاہر ہو سکتا تھا یا جن اعمال سے کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچ سکتی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اعمال کو حرام اور ممنوع قرار دے دیا۔ یہاں تک میرے پیاروں، کوتوالی کے مسلمانوں، غوث پور کے آئے ہوئے شمع رسالت کے پروانوں، دیگر اطراف و اکناف سے آئے ہوئے آقا کے مہمانوں، آپ کا پیسہ جائز پیسہ، نخالص پیسہ، لیکن آپ بازار میں کیلے کے ٹھیلے سے کیلا خرید کر سڑک میں کھڑے ہو کر کھانا منع فرما دیا گیا۔ کیوں؟ کبھی اس کی حکمت پہ غور کیا؟ اے اپنے پیسے سے سڑک پر کھڑے ہو کر کیلا کھانے والے، وہ سڑک ہے، اس پہ ہر قسم کا انسان گزرتا ہے، تو کھڑا ہو کر کیلا کھا رہا ہے، مگر گزرنے والوں میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے اس وقت کا کھانا تک نہ ملا ہو، تو اسے تکلیف پہنچے گی۔ حالانکہ جائز عمل ہے،
جائز پیسہ ہے، جائز چیز کھا رہا ہے، لیکن تیرے اس عمل سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا امکان ہے، اس لیے منع فرما دیا گیا۔ اے میرے پیارے، جب امکانی تکلیف کے عمل سے منع فرما دیا گیا تو بتا بالقصد کسی کو تکلیف پہنچانے کی تجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ غیبت کو حرام کر دیا گیا، اس سے دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ عیب ہے، وہ گناہ ہے جس کو تو بیان کر رہا ہے، مگر یہ دیکھ کہ اس کے گناہ کے ساتھ تیرے بیان کرنے سے اس کو تکلیف بھی پہنچے گی۔ اللہ فرماتا ہے تم تو خیر امت ہو، تمہارے عمل سے اگر تکلیف پہنچی تو تم خیر کہاں رہے گئے؟ تم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے وجود میں لائے گئے۔ مگر آج ہم اپنے قلب کے آئینے میں دیکھیں کہ ہمارے وجود سے اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچ رہا ہے کہ نقصان پہنچ رہا ہے؟ آج ہم انسانوں کا دل جیت رہے ہیں کہ توڑ رہے ہیں؟ ارے رومی علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا، دل بدستاور کے حج اکبراست، دل بدستاور کے حج اکبراست، از ہزاروں کعبہ یک دل بہتراست۔ اے مسلمان، دلوں کو موہ، دلوں کو قبضے میں کر، دلوں کو جیت، اس لیے کہ ایک دل کا جیت لینا ہزار کعبوں کی عظمت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کعبہ بنیاد خلیل آزراست، کعبہ بنیاد خلیل آزراست، اور دل گزرگاہ جلیل اکبراست۔ جس کعبے کا تو احترام کر رہا ہے، جس کعبے کو تو قبلہ بنائے ہوئے ہے، جس کعبے کی طرف کو تھوکنا تو حرام سمجھتا ہے، سوچ مسلمان، وہ کعبہ آزر کے بیٹے ابراہیم کا بنایا ہوا ہے، اور جس قلب انسانی کو تو توڑ رہا ہے، انسان کے دل پہ چھرے گھونپ رہا ہے، کبھی تو نے سوچا کہ وہ دل رب جلیل کا بنایا ہوا ہے؟ آزر کے بیٹے ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبے کا احترام کر رہا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے قلب کا احترام نہیں، اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، دو آدمی آئے، کان میں کھسا پھسکی اور ساتھ لے کے چل دیے۔ دروازے میں پہنچے، ساتھیوں نے کہا عبداللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ لے جا۔ کہا بھولے پیے، تم اعتکاف میں ہو، تمہیں یہ پتا نہیں کہ اگر میں ان کے ساتھ مسجد سے باہر چلا گیا تو میرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا، میرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، اپنے محسن سے سنا ہے کہ جس نے ایک اعتکاف اللہ کے لیے کر لیا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی چوڑی خندق کا فاصلہ فرما دے گا کہ 500 سال تیز رو گھوڑا اگر دوڑے تو اس کی چوڑائی کو طے نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے دوستوں، میں نے اپنے آقا سے یہ بھی سنا ہے کہ جو دو لڑتے ہوئے میں صلح کرا دے گا، جو میری امت کے دو بچھڑے ہوئے کو ملا دے گا، جو انسانوں کے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی ایسی 5 خندقوں کا فاصلہ کر دے گا۔ اب بتاؤ، اعتکاف میں بیٹھ کر تو ایک خندق کا فاصلہ ہو رہا ہے، اور جس کام کے لیے یہ لے کر جا رہے ہیں اس کی وجہ سے 5 خندقوں کا فاصلہ ہو رہا ہے۔ بتاؤ میرے ساتھیوں، کون سا عمل کرنا چاہیے؟ یہ ہے دل جوئی، دل جوڑنے والا عمل۔ آج ہم دل توڑ کر کے خدا کے گھروں میں جا رہے ہیں، آپس میں تلی کھینچ کر ہاتھ میں تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے خدا کے گھر میں جا رہے ہیں۔ ابے وہ خدا کے گھر میں جانے والے، خدا کی قدم تیرے سجدے اور تیری تسبیح کے دانے کل قیامت کے دن تیرے اوپر لعنت بیچیں گے۔ ہم تو امت خیر ہے، تیرے آقا میرے آقا ساری کائنات کے آقا سچوں کے سچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے درمیان ایسے گھلے ملے رہتے تھے جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے،
لیکن جب اذان کی آواز ہوتی تھی آقا ہمارے درمیان سے ایسا کودتے تھے جیسے بچڑا کودتا ہے، اور یہ ایسا لگتا تھا جیسے حضور ہمیں جانتے نہیں، ہم آقا کو نہیں جانتے، ایسے بے نیاز ہو جاتے تھے۔ لیکن جہاں یہ ملتا ہے وہاں یہ بھی ملتا ہے مسلمان کہ دو مسلمانوں میں جھگڑا ہوا، اللہ کے رسول ان میں صلح کرانے کے لیے چلے گئے، اور خدا کی قسم اس جھگڑے کو درمیان میں چھوڑ کر نہیں آئے یہاں تک کہ امامت کرنے کا وقت نکل گیا۔ امامت آقا کے مصلی پہ ابو بکر فرما رہے ہیں اور آقا دو لڑنے والوں میں صلح کرا رہے ہیں۔ جب تک مسجد کا رخ نہیں کیا جب تک لڑنے والوں میں صلح نہ ہو جائے۔ یہ ہے میرے پیاروں، تمہارے عمل سے خیر کا ظہور ہونا چاہیے۔ تم امت خیر، تمہارے وجود سے اگر شر ظاہر ہو رہا ہے تو پھر تم خیر امت نہیں ہو۔ کنتم خیر امت، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، تم سے بہترین امت اب کوئی نہیں۔ لیکن کیوں بنایا تمہیں خیر امت؟ اخرجت للناس، تمہارے وجود کا مقصد ہے کائنات عالم کے انسانوں میں بھلائی، تمہارے وجود سے بھلائی پھیلے، خیر پھیلے، شر کے دروازے بند ہو۔ آج ہم ایک دوسرے کا دل توڑ رہے ہیں۔ سچ بولنا، جھوٹ بولنا کتنا بڑا پاپ، دنیا کا ہر دھرم، دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے جھوٹ سے بڑا پاپ نہیں، اور اسلام کہتا ہے کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فرمایا آقا نے 3 گناہ اللہ کے نزدیک سب سے سخت ہیں، شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا۔ مگر میرے آقا نے فرمایا، تیرے آقا نے فرمایا، رحمت عالم نے فرمایا، او میرے پیارو، اگر 2 ٹوٹے ہوئے دل، اگر 2 بچھڑے ہوئے انسان تمہارے جھوٹ بولنے سے مل جائے، 2 ٹوٹے ہوئے دل تمہارے جھوٹ بولنے سے جڑ جائے تو ایسی جگہ سچ نہ بولیو، جھوٹ بول دیجو، لیکن ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملا دیجو، بچھڑے ہوئے کو ایک کر دیجو۔ آج ہم سچ بول بول کر کے، جھوٹ بول بول کر کے ملے ہوئے دلوں کو توڑ رہے ہیں، ملے ہوئے انسانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں، کھاتے پیتے انسانوں میں آگ لگا رہے ہیں۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات نہیں میرے پیاروں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو کائنات عالم میں خیر کے لیے وجود میں لائی گئی۔ تو انسانوں میں تو سب سے بہتر ہو تم، اور دنوں میں سب سے بہتر ہے جمعہ۔ دنوں میں سب سے بہتر کون سا دن ہے بھائی؟ اب میں تقریر بھی کیا کروں، میں تو سستا کے آ رہا ہوں خیر، مگر آپ کو تو مسلسل مختصر مختصر سنتے سنتے ذہن بھی مختصر ہو گئے ہوں گے۔ تو اس سے بہترین آپ، اور دنوں میں سب سے بہترین یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ نے کسی دن کے نام پر قرآن عظیم میں کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، لیکن جمعے کا ایک خالص دن ایسا ہے جس کے نام پر اللہ نے قرآن عظیم میں مستقل سورت الجمعہ کے نام سے سورت نازل فرمائی، اور فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، سارے دنوں کا سردار جمعے کا دن۔ فرمایا افضل الایام یوم الجمعہ، سارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن۔ فرمایا عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ افضل جمعے کا دن، نمکی اور میٹھی عید سے بھی زیادہ افضل جمعے کا دن۔ اور یہ بات تمہاری سمجھ میں آسانی سے نہیں آنے کی، سمجھا دوں؟ جمعے کا دن سب سے افضل کیسے بتا دوں؟ تو بولو بتا دوں؟ اللہ تم سب کو حاجی کر دے، یہ تو 25% بھی نہ بول لے، اللہ تمہیں اور تمہاری بیویوں کو حاجی حجن کر دے۔ کوت والی کے لوگ گھر والیوں سے زیادہ محبت کریں، انہوں نے سوچا مولوی نے ہمیں دعا دی، ہم تو نہ کریں، یعنی صبح کو وہ روٹی نہ دینے۔ اللہ آپ سب کو حاجی بناتے، اور آپ کے صدقے میں اللہ مجھ بد نصیب کو بھی اپنا گھر دکھاتے۔ جب آپ حج کر کے آؤ گے تو جو اس سال نہ جا سکے، اللہ کے وہ شاخ آپ سے ملنے آئیں گے، خیریت پوچھیں گے، وہاں کے حالات معلوم کریں۔ اتفاق سے آپ کو حج ہوا سنیچر کے دن، ہفتے کے دن،
تو آپ سب کچھ بیان کرو گے، مقام ابراہیم یوں ہے اور حرم کی یوں توسیع ہو گئی ہے اور ایسی دو منزلہ تی منزلہ ہو گئی ہے اور صفا اور مروہ کا یوں پل بنا دیا گیا ہے اور حجر اسود میں یوں 5 فٹ کر دیا گیا ہے، سب بیان کرو گے۔ روز سنہری جالیوں کا منظر یوں ہے اور آقا کے وہاں یوں ہے، اور بہت سے تو حاجیات یوں کریں فاطمہ کا چولہا یوں ہے اور چکی یوں ہے، چاہے دیکھے کچھ نہ مگر سب گپ، سب گپ، سب بیان کرو گے۔ لیکن اگر ہفتے کا حج ہوا ہے تو یوں نہیں کہنا کہ ہفتے کا حج ہوا، اگر کوئی معلوم ہی کر لے گا کس دن حج ہوا تو کہہ دو گے، لیکن اگر اتوار کا ہو تب بھی یہی حال، پیر کے دن حج ہو تب بھی یہی حال، منگل کے دن حج ہو تو بھی یہی حال، بدھ کے دن حج ہو تو بھی یہی حال، جمعرات کے دن حج ہو تو بھی حال۔ لیکن میرے پیارو، اگر آپ کو اللہ جمعے کا حج نصیب فرما دے تو ساری باتیں بعد میں کہو گے، سب سے پہلے سینہ تان کے کہو گے میاں پردھان جی، پردھان جی سوتے ہی رہتے، اللہ کا فضل ہے اب کے تو اللہ نے حج اکبر عطا فرمایا ہے، حج اکبر عطا۔ یہ جمعے کا دن اتنا افضل ہے کہ اس جمعے کے دن اگر حج جیسی عبادت آ جائے تو جمعے کی وجہ سے حج بھی حج اکبر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جمعے کا دن۔ اور ایک تمہارے مطلب کی بتا دوں، فرمایا جو ایک جمعہ میرا امتی ادا کر لے گا اللہ اس کے ایک ہفتہ اگلے اور ایک ہفتہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واہ واہ امانت اللہ، مزہ آ گیا۔ اب آ گئے تبلیغی جماعت والے، اب تو پچھلا پڑھا تھا اگلے کو ہی دیکھو گے انشاءاللہ، سند مل گئی۔ جو ایک جمعہ ادا کر لے گا سچوں کے سچے نے فرمایا اللہ اس کے ایک ہفتہ اگلے اور ایک ہفتہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوتوالی کے پردھان جی کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور یہ جس انداز میں چل رہے ہیں اللہ آخر دم تک اسی انداز میں چلائے۔ مثال کے طور پر میں پردھان جی کے یہاں نوکری کرتا، 1000 روپے مہینہ مجھے تنخواہ کے ملتے ہیں۔ میں نے ان کی فرم میں کام کیا، محنت کی، جد و جہد کی، بھاگ دوڑ کی، خوب خون پسینہ ایک کیا، ایک مہینے میں کمپنی کو فائدہ ہوا 4 لاکھ روپے کا۔ پردھان جی انسان شناخت تھے، وسیع الظرف تھے، سوچا مولوی نے بڑی محنت کی ہے، لہذا اس کی محنت کا تقاضا یہ ہے کہ نوکری کے علاوہ انعام بھی دیا جائے۔ چنانچہ 24,000 روپے کی گڈی لے کر میرے کمرے پہ پہنچے اور کہنے لگے مولوی صاحب یہ آپ کو بطور انعام کے دیا جا رہا، تنخواہ کا مطلب نا یہ انعام طور پہ دیا جا رہا۔ تو جس کی 1000 روپے مہینہ کی تنخواہ ہو اسے 24,000 روپے ایک ساتھ مل جائیں، بولو 2 سال کی مل گئی ہے نا؟ اب مل گئی 2 سال کی نہیں۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرم میں کام کرنا چاہیے یا گھر چلے جانا چاہیے؟ گھر پہنچ جاوے تو یہ جمعے والے، یہ ہے اصلی 8۔ قسم خدا کی جس کے بھیجے میں ذرا سی بھی جان ہے وہ میری اس حرکت کو سن کے کہے گا کہ امانت اللہ بڑا بے وقوف نکلا، امانت اللہ بڑا نالائق نکلا، ایسی کمپنی کو چھوڑ گیا جہاں تنخواہ کے علاوہ اسے انعام بھی مل رہا تھا۔ میرے پیاروں، بیائی ہی اسی طرح ہم سب اللہ کے نوکر ہیں، اس کے کارخانے کے ملازم ہیں۔ وہ جب جہاں جس طرح ہمیں استعمال کرے ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ سردی کا موسم ہے، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، 2.5 کلو کا لحاف، 2.5 کلو کا گدا بیچ میں ہم لپٹے ہوئے ہیں، بڑے مزے کی رات گزر رہی ہے کہ یکایک کانوں میں آواز آئی الصلاۃ خیر من النوم۔ او اللہ کے نوکر اب تیرے سونے سے نماز بہتر ہے۔ فوراً گدا پھینکا، کھڑا ہوا، سر جھاڑا لگ رہا، گھر والی سے کہا کھیس دے، کمبل دے، میں جلدی سے کمبل دے دیا، جاڑے میں سرسراتا ہوا مسجد میں پہنچا، پانی گرم نہیں تھا، کمبل اتارتے ہوئے جان نکل گئی، لیکن کمبل اتار دیا، وضو کرو، گرم پانی نہ کرو، بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے، مگر کر رہا ہے۔ کب کب آتا ہوا خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، جیسے بلایا جس حال میں تھا اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ سورج کی کرنوں نے خدا نے اس کو سیکا، ناشتہ کیا، کام پہ لگ گیا، 4 گھنٹے کام کر کے بدن چور ہو گیا، چاہتا تھا تھوڑا آرام کر لوں، مالک حقیقی نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
او میرے بندے تو تھک گیا ہوگا، میری پیار کی باہوں میں آ جا، میری ممتا کی گود میں آ جا، میں تجھے چمکار دوں، میں تجھے پچکار دوں، سب سے پہلے میرے پاس ہاتھ منہ دھو کے وضو کر کے تر و تازہ ہو جا۔ بندے کو پھر ظہر میں بلا لیا، ظہر سے فارغ ہوا، کھانا کھایا، پھر کام پہ جٹ گیا، دیکھا کہ دن ڈوب رہا ہے، کام بکھرا پڑا ہے، گھبرا گیا کہ شام تک پورا ہوگا کہ نہ ہوگا، فوراً خداوند قدوس نے آواز دے دی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ او میرے بندے دن ڈوب رہا ہے، دن ڈوبتے ہوئے دن کے ساتھ تیرا کومل دل نہ ڈوب جائے، تیرا نازک دل نہ ڈوب جائے، میری ذات باقی ہے، باقی کی باہوں میں آ جا، فنا کے خطرے سے نکل جائے گا۔ پھر اثر میں بلا لیا، اثر کی نماز سے فارغ ہو کر بکھرا ہوا کام سمیٹا، بھوک لگ رہی تھی چولہے کے دھوڑے بیوی کے پاس جا بیٹھا، بیوی نے ترکاری گرم کر کے پلیٹ میں اتار دن نہیں، 6 دن نہیں، مسلسل 7 دن تک اللہ کی ایک آواز لبیک کہتا رہا۔ 7ویں دن اللہ نے اپنے وفادار ملازموں کا ایک مجمع عام کیا جسے جمعہ کہتے ہیں۔ دھارے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر جامع مسجد میں پہنچا، اپنے وفادار بندوں کے دھارے مارتے ہوئے سمندر کے مجمع کو دیکھ کر رب کریم کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا جاؤ میرے بندو، میں نے تمہارے 1 ہفتہ اگلے اور 1 ہفتہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ انعام ملا، نوکری باقی ہے، انعام ملا، نوکری باقی ہے، اور جس چیز کی وجہ سے انعام ملے میرے پیاروں اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اللہ والا جا رہا ہے، ارے پتھر دہوڑے مار مار کے رو رہا، اللہ والے کو پتھر پہ رحم آیا، دعا کی الہا یہ پتھر کیوں رو رہا ہے، اس کو زبان دے دے تاکہ میں معلوم کر سکوں اس کے رونے کا سبب کیا ہے۔ اللہ نے پتھر کو گویائی دی اور فرمایا پتھر نے، اے اللہ کے ولی، ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کا ایک شخص یہ آیت پڑھتا جا رہا تھا، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ڈرو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اے اللہ کے ولی، جب سے میں نے قرآن عظیم کی آیت سنی ہے میرا رونا بند نہیں ہوا، کہیں جہنم کے ایندھنوں میں سے میرا بھی شمار نہ ہو۔ اللہ کے ولی کو اس کی اس حالت زار پر رحم آیا، اللہ سے دعا کی الہا اس پتھر کو جہنم کے ایندھن سے مستثنا فرما دے۔ اللہ نے اللہ کے ولی کی درخواست کو منظور فرما لیا۔ اللہ کے ولی نے پتھر کو بشارت دے دی، جا اب گھبراوے مت، تو جہنم کے ایندھنوں میں سے نہیں ہے، یہ کہہ کے چلے گئے۔ واپس ہوئے تو پتھر اور بھی زیادہ دہاڑے مار کر رو رہا تھا۔ اللہ والے کو اب کے غصہ آ گیا، فرمایا تیری وجہ سے میں نے سفر غلط کیا، گھنٹوں تک تیری وجہ سے اللہ سے باتیں کی اور تجھے جہنم کی آگ سے بھی بچوا دیا اور تیرے رونے کا سبب بھی میں نے معلوم کر لیا، تو بڑا ناشکرا ہے کہ پھر بھی رو رہا ہے۔ پتھر نے کہا ہے اللہ کے ولی مجھ پہ تن کے تیر نہ مارو، او اللہ کے ولی مجھے تانا نہ دو، ارے اس رونے کی وجہ سے ہی تو یہ اکرام ملا، ارے اس رونے کی وجہ سے تو یہ انعام ملا، نہ میں روتا نہ اللہ کے ولی تیرے دل میں میرا درد پیدا ہوتا، نہ اللہ سے درخواست ہوتی، نہ جہنم کے ایندھن سے بچتا، ارے یہ رونے کی وجہ سے ہی تو انعام ملا ہے، جس رونے نے اتنا مرتبہ دے دیا میں اس مرتبے والی چیز کو کیسے چھوڑ دوں۔ میرے پیاروں، جس جمعے کی وجہ سے اللہ اتنا بڑا اعزاز فرما دے کہ 1 ہفتہ اگلے معاف، 1 ہفتہ پچھلے معاف، اے ایمان والے تجھے تو جمعے کے بعد سے اشراق بھی شروع کر دینا چاہیے، چاشت بھی شروع کر دینا چاہیے، اوابین بھی شروع کر دینی چاہیے، تہجد میں بھی اضافہ کر دینا چاہیے۔ جس نماز جمعہ کی وجہ سے اتنا بڑا اعزاز مالک حقیقی کی طرف سے ملا ہو، اس کی عبادت اور تشکر میں تو اضافہ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ فرمایا صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور یوں فرمایا حضور کہ جی، فرمایا آپ رحمت للعالمین ہو، کہاں کا سب کے لیے، کا سب کے لیے ایک
ساری کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا. فرمایا اللہ کے رسول ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ فرمایا آقا ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا, مغرب مشرق کے لیے, جنوب شمال کے لیے. آقا دنیا کے کچے پکے مکان میں تیرا کلمہ گونجے گا, دنیا کے کونے کونے میں تیری رسالت کا جھنڈا پھریرا ہوگا. اے اللہ کے رسول, لیکن آپ اسلام کے جو 5 ارکان لے کر آئے ہو ان میں سے 4 تو آپ کی امت کے سب گرتے پڑتے ادا کر لیں گے. 4 ارکان کون کون سے؟ پہلا کون سا بھائی؟ کلمہ. آپ کی امت کا ہر شخص ادا کر لے گا گرتا پڑتا. اگر 20-22 سال کی عمر تک یاد نہ بھی کرا کلمہ تو نکاح کے وقت قاضی زبردستی کروا دے گا. اور حضور دوسرا ارکان ہے نماز. اگر 7 دن کی نہ پڑھی تو 7ویں دن کی تو پڑھ ہی لے گا. جمعے کی, اور جمعے کی بھی چھوڑ دی تو الوداع کی تو چھوڑ لے گا نا, اور الوداع بھی رہ گئی تو عید بقرعید کی تو پڑھ ہی لے گا. یہی زکوٰۃ کا حال ہے کہ اگر فرض نہ ہوئی تو جیب میں آنا دو آنا کسی فقیر کے ہاتھ پہ صدقے کے طور پر ہی دے دے گا. کم سے کم کتے کو روٹی ڈال دے گا, کسی نہ کسی بہانے سے کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا. اور اے اللہ کے محبوب, روزے کا معاملہ یہ ہے کہ زیادہ گرمیوں کا موسم ہو تو 4 چارپائی پہ چادر بھگو کے لیٹ کے رکھنا پڑے, جمعے کا تو چھوڑ نہیں کرنا. اے اللہ کے محبوب, مگر اسلام کا جو 5واں ارکان ہے حج, اسے آپ کی امت کے 2 انسانوں کے علاوہ تیسرا نہیں کر سکتا. تیسرا کر ہی نہیں سکتا. ایک تو وہ کر لے گا جو کعبۃ اللہ کے مدینہ منورہ کے قریب ہو, بھلے غریب ہو, پیدل چلا جائے گا. کچھ نہ ہوگا ننگے ہاتھ جا کے مقام عرفات میں کھڑا ہو جائے گا, کسی نہ کسی صورت میں ہو ہی جائے گا اس کا. جیسے حسن بصری رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے, موٹا تازہ خچر, ستو کی, گیہوں کی, چاولوں کی, آٹے کی, اس کی بوریے لدی ہوئی, مشکیزیں پانی کے لٹکے ہوئے, اور بڑی مستی کے ساتھ اللہ کے گھر کا سفر کر رہے ہیں. راستے میں دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑوں والا, پیر میں جوتا نہیں, سر پہ ٹوپی نہیں, پھٹے کپڑے, مستی میں ڈولتا جا رہا. کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا من اینا؟ کہنے لگا منہ. کہنے لگے الہی نا؟ کہنے لگے الہی. کہنے لگے کھانے پینے کو؟ کہنے لگا علیہ. ارے بھائی کہاں سے آ رہا ہوں؟ کہنے لگا اسی کے پاس سے آ رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ اسی کے پاس جا رہا ہوں. کیا کھاؤ گے؟ اسی کے ذمے. عجیب دیوانہ, عجیب مستانہ. ہم پوچھتے کہاں سے آ رہا تو کہہ رہا اسی کے پاس سے آ رہا ہوں. ہم پوچھتے کہاں جائے گا؟ کہہ رہا اسی کے پاس جا رہا ہوں. ہم نے کہا اتنے لمبے راستے میں کھائے گا کیا؟ کہنے لگا علیہ, اسی کے ذمے. یہ تو اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے, یہ تو اللہ کا کوئی عارف, اللہ کا دوست. اس کی تو خدمت کرنی چاہیے. اس کو تو میں ضرور ہی سوار کروں گا. دل میں یہ فیصلہ کر لیا. کہنے لگے آؤ, میں بھی اسی راہ کا مسافر ہوں, مجھے بھی اسی گھر جانا ہے جس راہ کے تم مسافر ہو, جس کے تم مہمان ہو, میں بھی اسی کا مہمان ہوں. کیوں نہ ساتھ ساتھ چلے؟ آؤ میرے گھوڑے پہ خچر پہ سوار ہو جاؤ. انہوں نے کہا تو جا جا, تو جا. کہا کیوں؟ تو بھی آ جا. انہوں نے کہا تو جا. مجھے تو اللہ نے 11 نمبر کی موٹر سائیکل دے رکھی, میرے پاس تو 4 نمبر کی, میرے پاس 11 نمبر. 1 ڈھائی 1 اکائی 10 1, اور ایسی موٹر سائیکل جس میں نہ موبل پڑے, نہ ڈیزل, نہ پیٹرول. 3 دن کے فاقے سے ہو تب بھی تھوڑا بہت کھسک ہی لے گا, اور اس میں تو ریزرو میں آتے خطرے میں آ جا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ یہاں نہ مل سکا تو کعبے میں تو چھوڑنے کا نہیں. میرے پیاروں, تم اسے مذاق نہ سمجھو. اللہ والوں کی صحبت اگر ایک لمحہ کے لیے مل جائے, خدا کی قسم ہزاروں سال کی عبادت اللہ کے ولی کی ایک لمحہ کی ملاقات کا مقابلہ دکھ. تم کیا جانو اللہ کے ولی کے مقام کو, اس کی حیثیت. ہزاروں سال کی عبادتیں وہ رنگ نہیں لاتی جو اللہ کے ولی کی ایک نگاہ رنگ لے آتی.
اور میں نہیں کہہ رہا، مولانا رومی سے پوچھا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیاء، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سال طاعت میریا۔ اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا 1000 سال کی اس عبادت سے بہتر ہے جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ مولانا رومی فرمایا، اور مولانا رومی نہیں، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور واقعات گواہ، واقعات گواہ۔ عبداللہ ابن حذافہ ان کی محبوبہ کہہ رہے ہیں، یہ محبوبہ سے کہہ رہے ہیں دیکھو اب قوت سب ساتھ چھوڑ چکی ہے، اب تمہارے بغیر زندگی سے موت پیاری لگتی ہے، آؤ میری باہوں میں آ جاؤ، مجھے شربت وصال پلا دو، میں تمہارے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ محبوبہ کہتی ہے حذافہ اگر وصل چاہتے ہو تو محمد کی گردن کاٹ کر میرے قدموں میں ڈال دو، نعوذ باللہ من ذالک، میں اپنی باہیں تمہارے حوالے کر دوں گی، اپنی گھنی زلفوں کی چھاؤں میں تمہیں سونے کا اوسط دوں گی، لیکن شرط یہی ہے کہ محمد کا سر کاٹ کے میرے قدموں میں ڈال دو۔ عشق کا مارا یہ حذافہ خنجر کو تیزاب میں بھگوتا ہے، گرم کرتا ہے، بغل میں چھپاتا ہے، حتیم میں چھپ کر بیٹھتا ہے، آقا سب سے پہلے آئیں گے، پیچھے سے جا کر خنجر بھوکوں گا، آپ گر جائیں گے، سینے پر بیٹھ کر گردن اتار لوں گا، محبوبہ کے آگے پیش کر دوں گا، میری محبوبہ مجھے مل جائے گی۔ اس انتظار میں بیٹھے ہیں حذافہ، لیکن اب تک محبوبہ کی صحبت اٹھائی تھی، آقا کی صحبت نہیں تھی، آقا کی قربت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول پہلے پہل آئے، منہ اندھیر آئے، اللہ کے گھر کا سچا متولی اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، حذافہ پہ نظر صحیح فرمایا، حذافہ ادھر آؤ۔ حذافہ کھڑے ہیں سامنے، نیچے سے اوپر تک نگاہ ڈالی، حذافہ کا بدن کپ کپانے لگا، فرمایا حذافہ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا، چھری کھندے سی گر گئی، فرمایا حذافہ تم مجھے گردن کاٹنے آئے تھے، اپنی محبوبہ کے کہنے سے آئے تھے؟ حذافہ اپنا کام کرو۔ حذافہ فرماتے ہیں آقا نے یہ کہہ کر اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا، خدا کی قسم قلب کی وہ ٹھنڈک آج تک دل سے نہیں نکلی، اور میں جو کعبے سے نکلا تو وہ کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھی، میں نے اپنا رخ بدل دیا، اس نے کہا حذافہ کوئی بات نہیں، ادھر آؤ، آج کام نہ ہوا کل ہو جائے گا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کریں۔ حذافہ کہتے ہیں کتی آپ نے منہ پہ خاک ڈال، مجھے تجھ سے پیارا محبوب مل گیا۔ آقا کی صحبت نہ اٹھائی تھی تو آقا کے قاتل تھے، نگاہ مصطفیٰ سے ٹکرائے تو خدا کی قسم آقا کے عاشق تھے، اب آقا سے اچھی صورت کسی کی نہیں لگ رہی تھی۔ اور میں یہ کہتا ہوں مولانا رومی نے حضور کی بات کا ترجمہ نہیں کیا، قرآن کا ہے۔ 70,000 جادوگر فرعون کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اور یوں کہہ رہے فرعون ہمیں کیا ملے گا اگر ہم نے موسیٰ کو پچھاڑ دیا؟ کب بیوقوف ہو، تم مانگنے کی بات کر رہے ہو، تمہیں ہیرے جواہرات سونے چاندی دوں گا، ختم ہو جائیں گے، میں تمہیں اپنا وزیر بناؤں گا، اپنا مشیر بناؤں گا، میں تمہیں منسٹری دوں گا، میں تمہیں وزارتیں دوں گا، میں تمہیں ایم پی کی سیٹیں دوں گا، میں تمہیں فلاں کوٹے دوں گا، میں تمہیں اپنا مشیر بنا لوں گا، جاؤ تم موسیٰ کو پچھاڑو۔ لیکن ابھی فرعون صاحب کا پڑا تھا، موسیٰ کی صحبت میں نہیں پہنچے تھے، جیسے ہی موسیٰ کے سامنے پہنچے قرآن کہتا ہے خروا سجدا، سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، وہاں مانگ رہے ہیں، یہاں نذرانے سجدوں کے پیش کر رہے ہیں، موسیٰ ہم تو رب موسیٰ اور ہارون پہ ایمان لے آئے۔ فرعون نے چھتری سے کہا اچھا گرو چیلے تھے، مل کے ناٹک رچا گیا ہے، میری آجزیہ اور اجازت کے بغیر ایمان، جانتے ہو اس کا انجام، ایک ہاتھ اور ایک پیر کو کاٹ کے تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ جو منتری کی کرسی مانگ رہے تھے، جو وزارت کے عہدے مانگ رہے تھے، جو مشیریت کے مقام مانگ رہے تھے، خدا کی قسم نگاہ موسیٰ کی صحبت کا اثر تھا کہ وہ فرعون کو آنکھیں دکھا کر کہہ رہے تھے فرعون ہمارے جسم کے ایک ایک عضو پہ تیرا اختیار ہے، جو چاہے کر لے، کل تو موسیٰ کی نگاہ چرا چکی ہے۔ ایک لمحہ کی صحبت نے 70,000 جادوگروں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو مولانا رومی کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اب 100 سال طاعت میریا، مگر اولیاء کی 4 قسمیں، اولیاء کیا قسمیں بھائی؟ 4۔ ہمارے یہاں ولی کون ہے؟ جو گالی دے وہ پہنچا ہوا، جس کی رال ٹپکے وہ پہنچا ہوا، جو نمنگ ننگا وہ پہنچا ہوا، جو حق کے نہ دھوئے وہ پہنچا ہوا،
جو مسجد نہ پہنچے وہ پہنچا ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ولیوں کی 4 قسمیں ہیں. ایک پیر لکڑ، ایک پیر چکر، ایک پیر پتا، ایک پیر پتھر. یہ 4 پیر. پیر پتھر تو وہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے. خود جانتے نہیں اور کی مانتے نہیں، اور جاہلوں کو بہکایا، انہیں مرید کرا، خود بھی بے عمل دوسرے بے عمل، دونوں گڑا. اور ایک ہے پیر پتا، چند چھوٹی موٹی کتابیں پڑھ لی، حقائق کو پہنچے نہیں، رموز کو پایا نہیں، پانی پہ تیر تو رہے ہیں، تھوڑا سا علم ہے، مگر جہاں پٹا رہی کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی نیچے کبھی اوپر. یہ ہے پیر پتا. اور ایک ہے پیر لکا، دریا میں ڈال دو تو پیر رہا، سمندر میں ڈال دو تو پیر رہا، نہر میں ڈال دو تو پیر رہا، نالی میں ڈال دو تو پیر رہا، ہاتھی بٹھا دو تو پیرا کے لے جائے، گھوڑا بٹھا دو تو پیرا کے لے جائے، خود بیٹھ جاؤ تو پیرا کے لے جائے. وہ پیر لکڑ ہے جو خود بھی عمل کرے اور مریدوں سے بھی عمل کرائے. اور ایک ہوتا ہے پیر چکر. اللہ اس سے ہم سب کو بچائے، اللہ اس سے ہم سب کو. یہ بڑی خطرناک قسم. یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ایمان سے کورے ہوتے ہیں. دنیا اور دنیا کی محبت دل و دماغ میں رچی بسی ہوتی ہے. گاؤں دیہات میں پہنچے، الٹا سیدھا سمجھایا، بہکایا، چکر ڈالا اور پھانسا اور وصولیات. ایک پیر صاحب پہنچ گئے، بڑے دبلے پتلے بیچارے. مرید نے کہا حضور بڑے ہار رہے. ارے یہ کیسے نہیں، تم سب کی نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، سب کے روزے رکھنے پڑتے ہیں، پلسرات میں تمہیں گزارنا ہے، پلسرات کی کئی بار مشق کرنی پڑتی، ہاریں گے نہیں تو موٹے ہو. مرید نے سوچا پیر ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے. کہنے لگا حضور باسمتی کا 12 بیگھے کا کھیت کھڑا ہے، آج سے میں نے تمہارے نام کا. پیر کے منہ میں تو رال ٹپک گئی، برسات کا موسم تھا، یہ بھی نہ سوچا کہ ڈولوں پہ گارا ہوگا. کہنے لگا حضور دکھا کے لا، چلو ہمیں دکھا کے لا. پیر آگے آگے، مرید پیچھے پیچھے. جو گدوں میں بیٹھا وہ ڈول پہ چلنا کیا جانے. برسات کا مہینہ، ڈول پہ چلا، پاؤں رکھ کر نیچے گرا. مرید نے ماری پیچھے سے ٹھوکر میں 70 رہے کوئی فرات سے تو اس مڈیری پہ نہ چلا جا رہا، کمبا جھوٹے. تو ایسا ہی ایک تیر چکر پہنچ گیا کوتوالی کے کسی گاؤں میں. بالکل نرے جاہل لوگ تھے. اب جو بھی ملنے جاوے، السلام علیکم میاں جی، تو وعلیکم السلام، خالیکم نالیکم. لوگ سوچے اس سے پہنچا ہوا کوئی نہ ہو. آج تک مولوی ایوب صاحب اتنے دن ہو گئے کوتوالی کی جامع مسجد کی امامت کرتے ہیں اور کچھ بھی نہ جانتے. وعلیکم السلام بس یہ ہے پہنچا ہوا. اس نے پڑھی 12 بتیے، وعلیکم سالیکم نالیکم خالیکم. واہ بہت پہنچا ہوا. چنانچہ ایک سوٹا ہاتھ میں جو بھی آئے اسی سے ہاتھ کے جو بھی آئے. شہرت ہوتے ہوتے شہرت ہو گئی. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. ان سے بھی کسی نے کہا اللہ والوں کو اللہ والوں سے ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے. چنانچہ امیر خسرو بھی چلے گئے، مگر اس کے پاس تو ایک ہی لاٹھی بھی سب کو ہانک رہا تھا. امیر خسرو نے بڑی عقیدت سے کیا میاں جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، خالیکم نالیکم. کہنے لگے تو تیر چکر معلوم ہو رہا. بخاری میں ہم نے نہ پڑھا، مسلم میں ہم نے نہ پڑھا، ترمذی میں ہم نے نہ پڑھا، ابو داؤد میں ہم نے نہ پڑھا، نسائی میں ہم نے نہیں پڑھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وعلیکم سالیکم خالیکم نالیکم کیا کہنے لگا؟ تیر جی سلام کہاں سے سیکھا؟ کہ اچھا ہم سے بحث کرتا ہے. بتا سار سرپت سرپسو کا دوسرا مصرع کیا؟ سار سرپت سرپسو کا دوسرا مصرع کیا؟ اب اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ امیر خسرو فی البدیہہ شاعر ہے. اس نے کہا بہت لمبا کھیل ہے. امیر خسرو نے جوتا نکالا اور پیر کے سر پہ ٹپا ٹپ. پیر نے کہا ہٹا ہٹ. مریدوں نے کہا بچا بچ. تھوڑی سی دیر میں گاؤں میں ہو گئی کھچا پچ. امیر خسرو نے کہا تھا دیکھو یہ پیر ویر نائے چوٹا، میری غزل کا ایک مصرع چرا کے تمہارا بیوقوف بنا رہا. اگر اس کی غزل ہے تو پوری سنا دے، میری ہے تو میں سناؤں. لوگوں نے کہا پیر جی سنا دو. پیر جی کے پاس وہ دھنیا ہوتا سناتا. امیر خسرو سے کہا صاحب آپ سنائیے. کہا سن لو. انہوں نے فوراً ہاتھوں ہاتھ بنا دی.
کہنے لگے دیکھو میری پوری غزل تھی ہے کہ دھان کٹائیو دھمک دھو، دھان کٹائیو دھمک دھو، اور کھچڑی پکائیو کھد بد خو، اور گھی ڈالیو چلم چوں، پھر سار سرا پتھر رات کو. یہ تھی میری پوری. تو یہ پیر چار قسم کے ہو. چوتھی قسم کا جو پیر ہے پیر لکڑ، ایسے اللہ والوں کی ایک لمحہ کی صحبت ذرا سی خدمت خدا کی قسم دنیا اور آخرت کو بنا دے گی. اللہ کے ایک ولی سے کہا جائے گا جا میرے ولی جنت میں چلا جا، اللہ کا ولی کہے گا نہیں 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 مجھے نہیں کہ تیری جنت میں نہیں جاتا. کہاں جنت میں نہیں جاتا؟ ارے جا کے دیکھ میں نے تیرے لیے کیسی جنت بنائی ہے. لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کہاں بس دیکھ لی نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ کہاں جاتا؟ کہ جا کے تو دیکھ. کب دیکھ لی؟ اللہ جنت تو وہ ہے جس میں کوئی تکلیف نہ. جنت نام ہے اس مقام کا جہاں تکلیف کا سایہ بھی نہ. کہاں ہے تیرے پاس وہ جنت؟ میں تیری جنت کا انسان نہیں. میں دنیا میں بھی ایک عرصے تک رہا ہوں جہاں مجھے بیماری ہوئی لوگوں نے میرا علاج کرایا، مجھے بھوک لگی لوگوں نے مجھے کھانا پلایا، مجھے سردی لگی لوگوں نے مجھے لحاف دیا، مجھے پریشانی آئی لوگوں نے میری پریشانی کو دور کرنے میں بھاگ دوڑ کی. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دنیا میں میرے کام آنے والے تیری جہنم میں جا رہے ہیں. میں جنت میں چلا جاؤں. جب میں تیری جنت میں جاؤں گا تو مجھے دنیا کے وہ محسن یاد آئیں گے. کل مجھ پہ مصیبت تھی وہ میرے کام آتے تھے، آج ان کا مصیبت ہے میں ان کے کام نہیں آ سکتا. مجھے تکلیف ہوگی تیری جنت میں، مجھے دکھ ہوگا تیری جنت میں، مجھے کانٹے چبھیں گے تیری جنت میں. نہیں جاؤں گا ایسی جنت میں جس میں تکلیف ہو. اللہ فرمائے گا میرے بڑی تیری رافت و رحمت کی قسم جا، جس نے تجھے دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا ہے اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلا جا. تو میرے پیاروں حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہاں یہ من نہ مان رہا تو کعبے میں تو چھوڑ نہیں کرنا. فرماتے ہیں میں چلا گیا، میں نے حج کرتا رہا اسے ڈھونڈتا رہا، حج کرتا رہا اسے ڈھونڈتا رہا، حج کرتا رہا اسے ڈھونڈتا رہا، حج کرتا رہا اسے ڈھونڈتا رہا. سارا حج کر لیا، قربانی کے لیے پہنچا مگر میں قربانی کرتا رہا اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ مجھے نہ ملا. خیال آیا لمبا راستہ تھا، کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، شاید مر گیا ہوگا. مگر پھر احساس ہوا کہ اللہ اپنے عاشقوں کو راستے میں ایسے موت نہیں دے گا، منزل پہ پہنچائے بغیر انہیں نہیں اٹھائے گا. میں نے ڈھونڈنا جاری رکھا یہاں تک کہ میں قربانی کرنے کے بعد جو پلٹا تو میں نے دیکھا کہ مینا کے کونے میں کھڑا ہوا آسمان کی طرف تو ہاتھ اٹھائے ہوئے کہہ رہا تھا اے میرے اللہ، تو نے جن کو اونٹ دیے انہوں نے تجھے اونٹ کی قربانی پیش کر دی. جن کو تو نے بکریوں کا مالک بنایا انہوں نے بکریوں کے ہدیے تجھے پیش کر دیے. جن کو تو نے دمبے دیے انہوں نے دمبوں کی قربانی تجھے عطا کر دی. اے میرے رب، میرے پاس تو نہ اونٹ ہے نہ بکریاں نہ دمبے، آج میں تجھے کیا پیش کروں؟ اے اونٹ والوں سے اونٹ کی قربانی قبول کرنے والے، اور دمبے والوں سے دمبوں کے ہدیے قبول کرنے والے، آج میرے پاس تو خالی میری جان ہے، مجھ سے میری جان کی قربانی لے لے. یہ کہا حسن بصری فرماتے یہ کہتے کہتے اس نے پچھاڑ ماری اور گر گیا. میں نے لپک کے ہاتھ بڑھائے، گرتے ہوئے کا سر تو میرے ہاتھوں پر آ گیا مگر اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ. باپا آپ کی امت کا وہ شخص حج کر سکے گا جو کعبۃ اللہ سے قریب ہو بھلے غریب ہو، یا پھر دوسرے وہ حج کر سکے گا جو کعبۃ اللہ سے چاہے جتنی دور ہو مگر پیسے میں چورم چورا. اے اللہ کے رسول، آپ تو سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہو، غریبوں کے لیے بھی رحمت، امیروں کے لیے بھی رحمت، قریب والوں کے لیے بھی رحمت، دور والوں کے لیے بھی رحمت. آقا تیری امت کے امیر ہر سال حج کو آئیں گے، تیری امت کے غریب دیکھ دیکھ کے مسوس کے رہ جائیں گے، کلیجے دبا کے رہ جائیں گے، غموں کے آنسو پی کے رہ جائیں گے. آقا تیری امت کے مسکین کہاں جائیں گے؟ پھر آپ امت کے غریبوں ناداروں مسکینوں کے لیے رحمت کیسے؟
فرمایا سنو میرے پیاروں سنو، میری آنکھوں کے تاروں سنو، آسمان ہدایت کے ستاروں سنو، الجمعۃ حج المساکین من ادى الجمعۃ فقد ادى الحج، جمعہ میری امت کے مسکینوں کا حج ہے، جمعہ میری امت کے غریبوں کا حج ہے، جمعہ میری امت کے ناداروں کا حق ہے۔ میری امت کا غریب اگر جمعہ ادا کر لے گا، میرا رب کریم اسے حج مقبول کا ثواب دے دے گا۔ تو انسانوں میں سب سے بہتر آپ، دنوں میں سب سے بہتر اور جگہوں میں سب سے بہتر بولتے کیوں نا مسجد، جگہوں میں سب سے بہترین مسجد۔ خدا کی قسم پھر مسجدوں میں بھی افضل اور اعلیٰ، مسجد یہ بھی ہے، مسجد وہ بھی ہے، اور مسجد وہ بھی ہے، تینوں میں بہت بڑا فرق۔ بیت اللہ کی مسجد الگ، ایک نماز پڑھ لو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اپنے محلے کی میں پڑھو 27 گنا زیادہ ثواب، جامع مسجد میں پڑھو 500 نمازوں کا زیادہ ثواب، بیت المقدس میں پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں پڑھو 25,000 نمازوں کا ثواب۔ مسجدیں بھی الگ الگ، مگر ایسا نہیں ہے کہ اس محلے کو چھوڑ کے جامع مسجد میں نماز پڑھنے لگے 500 نمازوں کا ثواب زیادہ ملے گا۔ یاد رکھو 500 نمازوں کا ثواب کی بجائے اور گناہ ملے گا۔ اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر دوسرے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے والا گناہگار ہے۔ 5 وقت کی اپنی مسجد میں پڑھو، لیکن جمعہ جامع مسجد میں پڑھو، تب ہے یہ ثواب۔ تو 2 چیزوں پر قیامت نہیں آئے گی۔ کئی چیزوں پر قیامت نہیں آئے گی بھائی؟ 2 چیزوں، ایک کتاب اللہ پہ، ایک مساجد اللہ پہ۔ قیامت آنے سے پہلے اللہ قرآن بھی اٹھا لے گا اور مسجدیں بھی اٹھا لے گا۔ اللہ اعلان کرے گا مسجدوں ہم قیامت بھیج رہے ہیں، تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ مسجدوں کی ماں ہے بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ ام القری، مکہ المکرمہ ساری دنیا کی زمین کی ماں، اور کعبہ ساری مسجدوں کی ماں۔ اور اللہ نے مکہ المکرمہ کی زمین کو ماں والی صفت عطا فرمائی۔ جس طرح ماں کا جسم 1 دن کے بچے سے لے کر 9 مہینے کا بچہ جیسے جیسے بڑھتا رہتا ہے، ماں کے جسم میں گنجائش ہوتی رہتی ہے، بولو ہوتی رہتی ہے کہ نہیں بھائی؟ اور اگر 2 بچے ہو جائیں تو ماں کا جسم اس کو بھی سنبھالے، 3 بچے ہو جائیں ماں کا جسم اس کو بھی سنبھالے،